اس وقت جرمنی سے ہیں سید ظفر یاب زیدی صاحب. سید ظفر یاب زیدی صاحب بہت سرگرم سماجی اور سیاسی رہنما ہے جرمنی میں. اور مجھے آج ان سے پوچھنا ہے کہ فرینک فورٹ میں جرمنی میں جو پاکستان کا کونسلیٹ تھا اس کے اوپر کچھ شر پسندوں نے حملہ کیا اور وہاں سے جھنڈا بھی اتار دیا. تو اس کے حوالے سے یہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا کیسے، اور یہ افسوسناک واقعہ کروانے میں کس کا ہاتھ تھا، اور لوگ کون تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز خان صاحب، یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ فرینکفرٹ میں ہوا ہے، اور یہ نہ صرف فرینکفرٹ میں ہوا ہے بلکہ برلن میں بھی ہوا ہے، ایمبیسی کے سامنے. تو انہوں نے پولیس سے اجازت لی تھی کہ یہ کونسلیٹ فرینکفرٹ سے بہت دور یہ ڈیمانسٹریشن کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کرتی ہوئی یہ کونسلیٹ کے اندر انہوں نے چھلانگے لگا کر گیٹ کے اوپر سے یہ اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو سب سے بہت اونچا لگا ہوا تھا، ایک لڑکا اس کے اوپر چڑھا ہے اور اس نے زبردستی وہ کھینچ کے نیچے پھینکا ہے پاکستان کا جھنڈا، اور سارے جتنے بھی افغانی تھے انہوں نے اپنے پاؤں سے اس کو کچلنا شروع کر دیا اور اس کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا. اور وہاں پر اور زیادہ انہوں نے نعرے بازی کی، اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، اندر سے باہر نکل آئے اور انہوں نے خوب پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. اور یہ وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ انہیں ویزے ایشو نہیں کر رہی پاکستان کے لیے، اور بڑی مشکل پیدا کر رہی ہے. یا بہت ہی یعنی کم، اگر کہیں تو 1% شاید ویزا ایشو کرتے ہوں. تو اس پر انہیں غم و غصہ تھا، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے ذریعے افغانستان جاتے ہیں تو ہمیں آپ یہ ویزا کیوں نہیں ایشو کرتے. مطلب ظاہر ہے اچھا نہیں، آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے اجازت لی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. ظاہر پروٹیسٹ ان ملکوں میں اجازت مل جاتی ہے ایمبیسی کے باہر، تو پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں دنیا کی ایمبیسی کے باہر. اچھا، آپ نے یہ چیک کیا کہ یہ افغانیوں کی کوئی باقاعدہ کوئی تنظیم ہے، یا یہ انفرادی طور پر کوئی گروپ تھا جس نے اس طرح کی اجازت لی اور پھر توڑ پھوڑ کر دی اور جھنڈا بھی علی پرچم ہمارے ملک کا اس کی توہین بھی کی، اتارا بھی؟ تو آپ نے اس کو چیک کیا کون تھے یہ لوگ؟ جی، یہ انڈیویجول ہی تھے، یہ آپس میں گروپ بندی ہے ان کے، واٹس ایپ پہ اس طرح ان کے تعلقات ہیں. اور انہوں نے وہاں پر یعنی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس وقت اس دن یہاں پر وہ کریں گے ڈیمانسٹریشن، اور ہم نے پولیس سے اجازت لے لی ہے. اور اسی طرح انہوں نے برلن کے اندر بھی ایسا ہی کیا ایمبیسی کے سامنے، لیکن گورنمنٹ نے پھر انہیں ایمبیسی کے سامنے اجازت نہیں دی بلکہ بہت دور برلن میں اجازت دی ہے، جہاں یہ بالکل ایمبیسی کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے تھے. لیکن کونسلیٹ میں انہوں نے اس کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے کونسلیٹ بند تھا اس کے اندر چھلانگیں لگائی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک وہ لگا ہوا تھا، گرل سی لگی ہوتی ہے پودوں کے، تو وہ اس کے اوپر چڑھ کر یہ اندر داخل ہوئے کئی شر پسند. اور وہ پھر ایک ان میں سے چڑھا ہے اس کے اوپر جھنڈا اتارنے کے لیے، اور اس نے وہاں سے جھنڈا اتارا ہے، اور سب نے اپنے کمر کے اوپر نا افغانی جھنڈے باندھ رکھے تھے. تو اچھا، بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ویزے پاکستان کی گورنمنٹ اب ایشو نہیں کر رہی ہے افغانیوں کو، تو پہلے کیا ویزے ایشو کیا کرتے تھے؟ جی پہلے کیے جاتے تھے. پہلے یہ فریلی پاکستان کے ذریعے آتے جاتے تھے. تو اب انہوں نے کوئی ریسٹرکشن لگا دی ہے، یا گورنمنٹ کی پالیسی ہے. ظاہر ہے ہر ملک جو ہے وہ آزاد ہے کہ کس کو ویزا دے کس کو نہ دے، لیکن یہ کیا کہ زبردستی تو نہیں ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، میں نے تو ریکمینڈ کیا کہ ان کو بالکل ویزے بند کیے جائیں. یہ کیا بکواس ہے کہ بھئی آپ کسی بھی ملک کی سوورنٹی جو ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے، آپ کسی قانون کی آپ پاسداری نہیں کر رہے. جرمن پولیس نے اس کو بہت برا منایا، اور انہوں نے 2-3 لڑکے پکڑ لیے ہیں فوٹیج کے ذریعے، اور وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ اور لڑکوں کو اور لوگوں کو پکڑا جائے. تو اس میں پاکستانیوں کا افغانیوں کے اس عمل سے کس طرح کا رد عمل آیا ہے؟
پاکستانیوں کا بڑا غم و غصہ ہے، اور تمام پارٹیاں جو یہاں پہ نمائندگی کرتی ہیں پاکستان کی پارٹیوں کی، انہوں نے سب نے مل کر اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ آئندہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ انہوں نے کونسلر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ بھی کی ہے فرینکفرٹ میں، اور انہوں نے ان سے کہا، انہیں پوری سولیڈیرٹی شو کی ہے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک کے پرچم کی اس طرح توہین ہو، اور ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ زبردستی کونسلر کو مجبور کریں کہ وہ انہیں ویزے دیں۔ نہیں، ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ آپ کسی ملک کے ویزے کے لیے جائیں، وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ دیکھیں، ہم نے انہیں اپنا مہمان بنا کر رکھا ہوا تھا پاکستان میں، ہر قسم کی آزادی ہے انہیں جو وہاں لوگ موجود ہیں وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، وہ انہیں وہاں پہ بڑا دولت کما رہے ہیں، بلکہ ڈالر کما کر یہ وہاں جا رہے ہیں، سارے ڈالر خرید لیتے ہیں پاکستانی شاپ سے، وہ جو چینجرز ہیں، منی چینجرز، ان سے یہ سارے ڈالر اپنی ٹیچیوں کے اندر بند کر کے، اس کی بھی فوٹیج آئی ہے کہ یہ وہاں سے سارے ڈالر لے کے، لاکھوں ڈالر لے کے یہ افغانستان چلے جاتے، اسی لیے افغانستان میں بہت زیادہ ڈالر ہے اور پاکستان میں کم ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا، تو ان اچھا، یہاں پہ پاکستان میں بھی ریسٹرکشن ہونی چاہیے۔ جی اچھا، مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کے اور افغانیوں کو، ظاہر ہے ان ملکوں میں ویسٹرن جتنے بھی ملک ہیں، یورپین ہے، یو کے ہے، یورپ ہے، یہاں پر چونکہ ہم ہارمنی میں، بھائی چارگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور قانون ہمیں مجبور کرتا ہے، اور بلکہ قانون پر عمل درآمد ویسے ہی ہوتا ہے، تو اس واقعے کے بعد افغانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان کسی قسم کے باہمی جو تعلقات ہیں، ان کے آپس میں کوئی کشیدگی بھی پائی جاتی ہے؟ جی بالکل، کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، بلکہ انہوں نے پیدا کی ہے۔ اب یہاں پہ آف روف یہ ہے، یعنی آف روف کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کال یہ دی گئی ہے کہ افغانیوں کے بزنسز کا بائیک آؤٹ کیا جائے۔ زیادہ تر ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، جو افغانی شاپ سے، جو پرچون کی دکانیں ہیں یا اس قسم کے سٹور ہیں، وہاں سے پاکستانی ان سے سامان خریدتے ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد انہوں نے بائیک آؤٹ کا وہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم ان کی دکانوں سے کچھ نہیں خریدیں گے۔ ہم نے بڑا ان کو بھائی چارہ سمجھ کے، بھائی سمجھ کے ان کے ساتھ ہم وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو حرکتیں کی ہے، اس سے دشمنی کی بو آتی ہے۔ لیکن یہ تو چند شہر پسند ہو سکتے ہیں نا، یہ تو چند لڑکے ہو سکتے ہیں، چند لوگ ہو سکتے ہیں، باقی تو سارے افغانی اس طرح کے نہیں ہیں، پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں یا یو کے میں بھی رہ رہے ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو یہ کہ بیک ہوم پالیٹکس ہے یا اپنے غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہی ہوں گے اور ان کا بیکار بھی کیا جائے اور ان کے ساتھ باہم کشیدگی پیدا کی جائے، ایسا تو مناسب نہیں ہے۔ ملکوں کی سیاست جو ہے، وہ وہاں کی جو پالیسیاں ہیں، بیرون ملک بھی اوبیسلی، وہ انڈیا ہو، افغانستان ہو، یہاں بھی ہماری جو ریلیشن شپس ہیں، آپ اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے، بلکہ طالبان حکومت کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنے بھی پاکستان اس وقت طالبان ہیں، یا جو بھی مہاجرین پاکستان میں آئے کولڈ وار کی وجہ سے پاکستان میں، ان کی ہمیشہ مدد بھی کی ہے، اور انہیں اپنے بھائی سمجھا، اور ہمارے نہ صرف اسلامی بلکہ جغرافیائی طور پر بھی ان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن شپ ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے اوبیسلی دونوں ملکوں کے تعلقات وہ متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی قانونی چارجوئی ہوگی اور لڑکے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور جرمن اس حوالے سے پاکستان کی ایمبیسی ہو برلن میں یا کونسلیٹ ہو، ان کو مکمل سیکیورٹی دینے کے درپے لگتی ہے مجھے؟ جی بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان نے جرمن گورنمنٹ کے ساتھ پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ نے ہماری کونسلیٹ کو اور ایمبیسی کو صحیح طرح آپ نے پروٹیکٹ نہیں کیا، اور ہم اس طرح کے یہ جو ہے ہنگامے برداشت نہیں کریں گے، یہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہے۔ جو کونسلیٹ پہ یا ایمبیسی پہ حملہ ہے، وہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ تو کونسلر نے اور ایمبیسڈر صاحب نے یہ بیان کیا ہے، گورنمنٹ سے کہا ہے، جرمن گورنمنٹ سے، کہ دیکھیں آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا، بلکہ انہوں نے شیشے بھی توڑے ہیں کونسلیٹ فرینکفرٹ میں۔
تو اس کی پر بھرپور مذمت کی گئی ہے، ہم نے بھی کی ہے اور سارے یعنی تمام یہ سارے پاکستانیوں نے کی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی حملہ آور تھے یا جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، یہ جو شرپسندی کی ہے، یہ واقعی افغانی تھے یا اس میں پاکستانی بھی تھے؟ نہیں، کوئی پاکستانی نہیں تھا، یہ صرف افغانی تھے جو افغانی بول رہے تھے، افغانی زبان بول رہے تھے، اور پاکستان کا کوئی نہیں، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پاکستانی اس کے اندر شامل ہو۔ تو آپ کا کونسل جنرل جو ہے وہ وہاں کے جو ہے، یا کونسلیٹ جو ہے وہ آپ کا فرینکفرٹ میں ہی ہے، چونکہ آپ تو ہیڈ میں رہتے ہیں نا؟ جی جی، یہ ہم سے 300-350 کلومیٹر دور ہے، اور ایمبیسی پاکستان ایمبیسی بھی 350 کلومیٹر دور ہے۔ تو لیکن وہاں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو وہاں رہتے ہیں، اور وہ سارے آپ کو میں اس کی فوٹیج بھی بھیج دوں گا کہ اس کے اندر وہ جو کونسلر صاحب کے ساتھ ساری پارٹیوں نے مل کے، ان کے نمائندوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پرچم کی اس طرح توہین کی جائے، اور ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم جرمن گورنمنٹ سے پرزور پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے آپ ان کو کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر اجازت دیں گے تو کہیں اور جا کے وہ کریں، لیکن وہ ایمبیسی کے نزدیک یا کونسلیٹ کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو پنشمنٹ ہونی چاہیے اور فوٹیج کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ملک کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہاں پر کس طرح کا انتشار کیوں نہ ہو، جو پارون ملک پاکستانی ہے وہ کبھی بھی پاکستان کی توہین یا پاکستان کے جھنڈے کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اچھا ہے کہ جرمنی میں پاکستانی جتنے بھی مقیم ہیں وہ اس وقت میں اگرچہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، سب کچھ ہے جیسا کہ میں مینشن کیا، لیکن انہوں نے یہ حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستانی سارے جو ہیں متحد ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت کسی جگہ بھی دنیا میں ہو تو ہم پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سید ظفر یاردی صاحب، all the way from جرمنی، ہمیں تفصیلات بتا رہے کہ جرمنی میں جو خوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے بعد وہاں کے کیا حالات ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ کا بہت شکریہ، سب کو خدا حافظ۔